أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتخزع بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غسل جب فرض ہو جائے کسی بھی اعتبار سے تو بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے اور اس میں سستی نہ کی جائے. عمومی اعتبار سے سستی کی جاتی ہے اور اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر مرد و عورت پر غسل فرض ہو جائے تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے غسل کر لیا جائے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقربهم الملائکہ، تین افراد ایسے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اس سے دور رہتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے. والجنب الا یتوضا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس پر غسل فرض ہے اور اس نے غسل نہیں کیا تو اللہ کے فرشتے اس کے قریب نہیں جاتے، اس سے دور رہتے ہیں. دوسری حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لا تحضر جنازۃ الکافر، فرشتے کافر کے جنازہ میں نہیں آتے. ورل جنبا، اور جو بندہ بغیر غسل کے ہو کہ اس پر غسل فرض ہے اور اس نے غسل نہیں کیا تو فرشتے اس بندے کے قریب بھی نہیں جانتے. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اگر غسل کا وقت نہیں ہے اور کھانا پینا ہے یا وقتی طور پر غسل نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان یتوضا، وضو کر لو اور وضو کر لینے کے بعد او اکل و شاربا، کچھ کھانا ہے یا پینا ہے تو کھا سکتے ہو پی سکتے ہو، غسل اس کے بعد کر لو. مثلا کیفیت یہ ہے کہ صبح آج کل رمضان شریف میں دیر سے اٹھے اور دیر سے اٹھنے کی وجہ سے اب سحری کا وقت بالکل ختم ہونے کو ہے، اگر غسل کرتے ہیں تو سحری نہیں ہو سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر لو اور اس کے بعد کھا پی لو اور اس کے بعد غسل کر لو، لیکن جتنا ہو سکے غسل جلدی کرو. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا قلب ولا جنب، فرشتے ہر اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کوئی تصویریں موجود ہوں یا وہاں کتا موجود ہو یا وہ بندہ جس پر غسل فرض ہے وہ موجود ہو تو فرشتے وہاں نہیں جاتے. حضرت بزار نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا تقربهم الملائکہ، تین شخص ایسے ہیں جن کے قریب فرشتے نہیں جاتے. ایک وہ شخص جس پر غسل فرض ہے، فرشتے اس کے قریب نہیں جاتے. ایک وہ شخص جو نشہ پیا ہوا ہے اس نے اور نشے میں مست ہے،
تو فرشتے اس کے قریب نہیں جاتے۔ والمتخذ بالخلوق، ایک خوشبو جس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مردوں کو وہ خوشبو نہیں لگانی چاہیے، زعفران کی جس پر رنگ ہوتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان سے دور رہتے ہیں۔ بہر صورت آپ نے ان احادیث سے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ بندہ اگر غسل کی کیفیت میں ہے، یعنی اس پر غسل واجب ہے، تو اس کو فوراً غسل کر لینا چاہیے، ورنہ فرشتے اس کے قریب نہیں جاتے۔ اور فرشتے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، جس بندے کے قریب آتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور فرشتے جب دور رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ اور یاد رکھیے یہ فرشتے ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں جن آصاب اثرات، ان مخفی تکلیف دینے والی چیزوں سے۔ تو جب ہم غسل کی حالت میں ہوں کہ غسل ہم پر فرض ہے تو وہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اس حالت کے اندر مرد اور عورت پر جن آصاب اور اثرات جلتی اثر کرتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ وضو کے اعتبار سے کہ ہم بعض دفعہ وضو کر لیتے ہیں لیکن وضو کے بعد پھر منہ سے بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یا زبان سے اس طرح کی لغو گفتگو کرتے ہیں، یا کچھ لوگ سگریٹ پی لیتے ہیں، یا کچھ لوگ اس طرح کی کوئی فعل کر لیتے ہیں، تو وضو ان کا رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ وضو تو ان کا باقی رہتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن وضو کرنا بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء فی المکارہ، جب وضو کی حالت میں انسان ہو اور منہ سے بری باتیں نکال دے، یا منہ کے ذریعے غیبت و جھوٹ بول دیا، یا کوئی اور برا فعل کر لیا، یعنی کسی کو تکلیف پہنچا دی، یا کوئی ناجائز مال تھا اس کو اٹھا لیا، یا کوئی کام ایسا کر لیا جو شریعت میں اچھا نہیں ہے لیکن وضو نہ ٹوٹتا ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ناپسندیدہ بات اور فعل کے بعد وضو کو دوبارہ کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، جب تم اپنے گھر سے چلتے ہو مسجد کی طرف اور قدم اٹھاتے ہو، یہ تمہارا کام، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز ہو گئی دوسری نماز کا تم انتظار کرتے ہو، یغسل الخطایا غسلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں چیزیں انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، یعنی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنا، جتنے قدم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ قدموں کے برابر اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ جو بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ جو بندہ وضو کی حالت میں ہو اور اس سے کوئی بری بات صادر ہو گئی ہو، ناپسندیدہ چیز اس نے کہہ دی ہو یا کر دی ہو، اس کے بعد وضو کر لیتا ہے تو وہ وضو اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش ہو کہ وضو کے بعد ناپسندیدہ عمل آ جائے تو اس کے بعد وضو کر لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا یا محمد اتدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اس وقت فرشتے کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ قلت، تو میں نے عرض کی فی الکفارات، گناہوں کو جو چیزیں ختم کرتی ہیں ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، والدرجات، جس سے گناہ جس سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، وَنَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، جب انسان جماعت سے ملنے کے لیے مسجد میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الصَّبْرَاتِ، اور سردی کے موسم میں جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اس بندے کا ذکر کر رہے ہیں،
و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، جو بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ امور ہیں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے متعلق ایک تعلیم یہ ارشاد فرمائی کہ وضو کے اندام 3 مرتبہ دھوئیں، 3 مرتبہ دھوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ ثلاثا فذلك وضوئی وضوء الانبیاء قبلی، جو بندہ وضو کے انداموں کو 3 مرتبہ دھوتا ہے، ہاتھ 3 مرتبہ، چہرے کو 3 مرتبہ، پاؤں کو 3 مرتبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انبیاء کا وضو ہے، میرا بھی یہی وضو ہے، اور مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کے وضو کا طریقہ بھی یہی تھا کہ 3 مرتبہ وہ انداموں کو دھویا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری تعلیم یہ ارشاد فرمائی کہ وضو انسان جب بھی ناپاک ہو، جب بھی وضو ٹوٹے تو فوراً وضو کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے قال اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات صبح واپس تشریف لائے، فدعا بلالا، تو آپ نے حضرت بلال کو بلایا، یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ انی دخلت البارحۃ الجنۃ فسمعت خشخشۃ کا امامی، اے بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ رات میں جنت میں تشریف لے گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے تیرے قدموں سے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی، تو کون سا تو ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ درجہ عطا کیا ہے کہ تو چلتا زمین پر ہے اور زمین پر تیرے چلنے کا جو کسکار ہے وہ جنت میں سنا جاتا ہے، اور میں نے جنت میں سنا، تو یہ بتا کہ وہ کون سا عمل ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَا أَصَابَنِي حَدْثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ، میری عادت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرا وضو جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، وہ بغیر وضو کے نہیں رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا تو اسی وجہ سے اس درجے تک پہنچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء علی الوضوء نور علی نور، وضو پر وضو کرنا یہ نور ہوتا ہے۔ آپ کو وضو ہے، آپ نے کافی دیر پہلے کیا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ کے پاس طاقت ہے، پانی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ نیا وضو کر لیں، نیا وضو پہلے وضو کے لیے نور بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔